میں آپ کا سوال کا بہت شکر گزار ہے، اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ جو کردار کشی اور پراپیگنڈا مہم چل رہی ہے میڈیا پہ، جو کسی ایک جماعت اس میں تو بہت ماہر ہے، اس پہ آپ دھیان نہ دیں. جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کی شمولیت کی بات ہے، چاہے وہ بلوچستان، ساؤتھ پنجاب یا یہاں پنجاب کی بات ہو، ہر دن کوئی نہ کوئی شامل ہو رہا ہے. نہ کوئی کمی، نہ کوئی رکاوٹیں، نہ کوئی اس میں کوئی مجھے مسئلہ محسوس ہو رہا ہے. ہاں، کوئی بندہ جو بلوچستان میں اپنے آپ کو پیپلز پارٹی میں شامل کر دیا، پھر اس نے اپنے آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی سے نکال دیا. نہ ہم ان سے ریکویسٹ کر رہے تھے کہ آئے، لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ ہمارے ہم روک تو نہیں سکتے، اس کو اس طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کا کوئی مسئلہ ہے. اس میں ایسے کوئی ہمارا اعتراض نہیں ہے. جہاں تک نیب کے کیسز کی بات ہے، یہ سارے کے سارے 100% تمام پرانے کیسز ہیں، پرانے بنے ہوئے کیسز ہیں جو چلتے آ رہے ہیں، جو اس الیکشن پہ کوئی اثر نہیں کرتا. آپ لوگ وزیر خارجہ رہے ماشاءاللہ، وزیر خارجہ کے دوران آپ کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا اور کن کن ممالک سے ہماری دوستی بہتر ہو گئی؟ بالکل، مجھے یہ اعزاز ہے کہ میں ملک کا سب سے نوجوان وزیر خارجہ رہا، اور میں اپنا جو 16 مہینے میں جتنا مجھ سے ہو سکا، جو میں کر سکتا، میرا تھوڑا جتنا بس کی بات تھا، میں نے محنت کیا. اور پاکستان کے تمام جو الائز ہیں، جو ہسٹورک الائز ہیں، ان سے بھی رابطے بحال کیے. کچھ نئے ممالک سے پہلی دفعہ وزیر خارجہ کا ٹرپ ہوا، اور میں اس محنت پہ فخر کرتا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل ایک خبر آیا تھا جو میرا خیال میں بہت اہم ہے، اور اس کو زیادہ جگہ ہمارا میڈیا میں ملنا چاہیے. ہمارا جو انٹرم فارن آفس ہے اس کو نہ صرف نوٹ کرنا چاہیے، اس پر اب واضح بیان آنا چاہیے کہ جو کینیڈا کے وزیر اعظم نے اپنا پارلیمان میں الزام لگایا کہ بھارت نے ایک کینیڈین شہری کو، سکھ کینیڈین شہری کو کینیڈا میں قتل کیا ہے، یہ بہت بہت بڑا الزام ہے. اور میرا خیال میں دنیا کے سامنے اب بھارت جو ہے وہ ایکسپوز ہو چکا ہے. کب تک انٹرنیشنل کمیونٹی اور خاص طور پہ جو ہمارا ویسٹ کے دوست ہیں وہ بھارت کے اس قسم کے واقعات کو اگنور کرتے رہیں گے؟ It is time for the international community to accept that India has become a rogue Hindutva terrorist state that not only has conducted terrorism in Kashmir, not only have we in Pakistan caught their spies involved in terrorism in our country, but they have now been caught violating the sovereignty of a NATO member state. This is not only a violation of Canadian sovereignty, this is a violation of international law and international norms. And the Pakistan People's Party calls, but Pakistan should call on the international community to stand with the people of Canada and highlight the atrocities of the religio-fascist state that is today's India. اس وقت مہنگائی جہاں تک جا پہنچی ہے، اس پہ IMF کی شرائط بھی ایک بڑی وجہ ہے. اگر آپ الیکشن جیت کر آتے ہیں تو کیا عوام کو ریلیف مل پائے گا؟ کیا آپ IMF کو قائل کر پائیں گے مہنگائی کم کرنے میں؟ آپ کے بہت صحیح سوال ہے. اس لیے جو مہنگائی ہے وہ پاکستان کے عوام کے سب سے بڑا ایشو ہے. ان کا کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، میرا کون سا مارچ چل رہا ہے، قیدی نمبر فلاں فلاں کا آج کل کا کیا ڈرامہ ہے، یا کون کہاں سے آ رہا ہے. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ مہنگائی پاکستان میں اس وقت تاریخی سطح پہ پہنچ چکا ہے. پاکستان کا عوام کو نہیں معلوم کہ اگر ان کو اپنے بچوں کو اسکول بھیجنا ہے تو کہاں سے وہ اسکول فیس کا بندوبست کیا جائے. اگر ان کے بڑوں کا علاج کروانا ہے تو وہ کیسے وہ ہاسپٹل کی فیس ادا کریں. ان کو معلوم نہیں ہے کہ اگلا جو بجلی کا بل آئے گا وہ پورا کیسے ہوگا. اور اس پریشانی میں، اس دکھ میں، اس مشکل میں
ان کو ایک امید کی ضرورت ہے, ان کو ایک روڈ میپ کی ضرورت ہے. ان کو اتنا تو اندازہ ہونا چاہیے کہ ان کو ایک موقع ملے گا آنے والے الیکشنز میں کہ وہ آزادانہ طریقے سے اپنا نمائندے چنیں, عوامی نمائندے ہو جو منتخب ہو کے اسلام آباد میں بیٹھ کے ان کے بارے میں سوچیں گے, چاہے وہ IMF سے معاہدہ کر رہے ہو, چاہے وہ پاکستان کا بجٹ بن رہا ہو. جو ہمارا سب سے مین پرائیورٹی یہ ہونا چاہیے کہ اس مہنگائی کے صورتحال میں ہم عام آدمی کو کیسے ریلیف دے سکتے ہیں. آپ کا سوال یہ تھا کہ کیا پاکستان کے عوام یہ توقع پاکستان پیپلز پارٹی کے رکھیں کہ IMF کے شرائط کے باوجود ہم عوام کو اس مہنگائی سے ریلیف دلوا سکیں. میرا کہنا یہ ہے کہ یہ ہمارا تاریخ ثابت ہو چکا ہے. جب 2007-8 کا حکومت آیا تھا 2013 تک, دنیا میں گلوبل ریسیشن تھا. واشنگٹن سے لے کے UK, یورپ, پورا دنیا میں فائنینشیل مارکیٹس کریش ہو رہے تھے. تاریخی مہنگائی بھی تھا پاکستان میں. ذرائع قلت اس حد تک مطلب آپ اپنا فوڈ انسیکیورٹی کو مینیج نہیں کر سکتے تھے. آپ کو چینی, چاول, گندم کو بھی باہر سے منگوانا پڑ رہا تھا. تو اس ماحول میں جب پاکستان پیپلز پارٹی نے دیکھا مہنگائی تھا تو ہم نے پاکستان کے عوام کو لاوارث نہیں چھوڑی. ہم نے انقلابی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کیوں دیا؟ اس لیے کہ جب مہنگائی ہے اب اس ملک کی غریب ترین عورتوں کو لاوارث نہ چھوڑیں, ان تک مالی مدد ہم نے پہنچائے. جب ہم نے تنخواہ میں اضافے کیے, جب ہم نے پینشنز میں اضافے کیے تو کیوں کیے؟ کسی خوشی میں نہیں, صرف اس لیے کہ یہ عوام کا حق تھا, کہ ان بزرگوں کا حق تھا کہ جب مہنگائی ہے تو ان کا پینشنز میں ان کو اتنا کشن ملے کہ وہ مہنگائی کا مقابلہ کر سکیں. ویسے تنخواہ دار طبقہ کے لیے ہم نے خیال رکھا, ویسے ہم نے ذرائع معیشت کا خیال رکھا. اسی ملک کو اسی حکومت میں ہم نے 1 سال کے اندر گندم, چینی اور چاول جو آپ امپورٹ کر رہے تھے 1 سال کے اندر آپ ایکسپورٹ کر رہے تھے. جب کسان خوشحال تھا, ان کے پاس وہ اپنے فصل کو, اپنے پروڈکٹ کو بیچ سکتے تھے تو وہ مہنگائی کا مقابلہ کر سکتے تھے. آج بھی آپ کو اسی قسم کی عوام دوست کی حکومت کی ضرورت ہے جو پہچانتی ہے کہ مہنگائی تو ہے, مگر اس مہنگائی کو اپنے عوام سے ہم کیسے وہ تحفظ دلا سکتے ہیں, کیسے وہ طاقت دلوا سکتے ہیں کہ اس مشکل وقت پہ وہ ہم سب مل کے اس معاشی بحران کا اکتوبر کو واپس آ رہے ہیں نواز شریف. ایک تو آپ ان کے استقبال کے لیے جائیں گے, نمبر 2 ان کے اوپر سزائیں ہیں. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ انہیں جو سزائیں تھی ان کا تو موقف ہے کہ وہ تمام سزائیں ختم ہو جانی چاہیے اور وہ بے بنیاد ہیں. آپ ان کے اس سٹانس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ دونوں چیزوں میں دے سکتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا تو بہت پرانا مطالبہ تھا کہ میاں صاحب واپس آئے. تو اب اگر میاں صاحب نے اپنا واپسی کا ڈیٹ اعلان کیا ہے تو obviously پاکستان پیپلز پارٹی اس کو ویلکم کرے گا. پاکستان پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ بالکل میاں صاحب واپس آئے. جہاں تک کیسز کے سوال ہیں, ہم بھی اپنے کیسز کو فیس کرنے کے لیے تیار ہیں. آئی ایم شیور کہ میاں صاحب اپنے کیسز کو فیس کریں. آخری سوال آپ نے کل سرینا صاحبہ کی فائدیسہ کی مسز کی ان کے ساتھ عہد کی تقریب میں کھڑے ہونے کو بڑا اپریشیٹ کیا ہے اور ان کی قربانیوں کو ریکگنائز کیا ہے. کیا نصرت بھٹو کی قربانیاں کم ہیں؟ بے نظیر بھٹو شہید کی پاکستان کے لیے قربانیاں کم ہیں, انہیں کیوں نہیں ریکگنائز کیا جاتا دنیا میں؟ بالکل ریکگنائز کیا جاتا ہے, کوئی کمپٹیشن تو نہیں ہے بھائی. صاحب مادر جمہوریت محترم بیگم نصرت بھٹو کو اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو پہچانتے ہیں, ریکگنائز کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جد و جہد کی وجہ سے, ان کی اسٹرگل کی وجہ سے ہم وہ کل سینز دیکھ رہے تھے کہ ایک جج صاحب جب وہ اپنا اوتھ لے رہا ہے تو ویمنز امپاورمنٹ اور ویمنز کی حیثیت ہمارا سوسائٹی میں اب اتنا پروگریس کیا گیا ہے کہ وہ ساتھ اور لاسٹ کوشچن. آپ نے جو مسلم لیگ نون سے ایک مطالبہ کیا ہے لیول
फील्ड का बड़ा ही ऐसा फेज है, क्या ये समझ लिया जाए कि उन्हें कोई ग्रीन सिग्नल मिल जाए इक़्तिदार में आने के लिए, क्या ये वजाहत करेगा जो इक़्तिदार में नहीं है, जिसका कोई तल्लक नहीं, उससे लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब क्यों किस तरह का। और इसके साथ एक सवाल ये भी ऐड कर लें कि तमाम सियासी आप नून लीग भी पीपल्स पार्टी भी बड़ी जमातें आपस में लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए तो लड़ रही हैं, क्या रोड मैप इकट्ठा नहीं कर सकते कि इलेक्शन करवाए जाएं? बेहतर तो यही होता, बेहतर तो यही होता कि लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से ना सिर्फ पीपल्स पार्टी के साथ मगर तमाम जो PDM के अतहादी थे उनके साथ इंगेज किया जाता, इन इश्यूज़ को एड्रेस किए जाते, ताकि इस सूरत हाल में हम ना पहुँचते कि 18 महीना का साथ 16 महीना का साथ गुजारने के बाद हम इस पोजीशन में होते हैं कि इस किस्म की शिकायतें आपके सामने रखते। जहाँ तक नून लीग से एतराज़ है लेवल प्लेइंग फील्ड के बारे में, अगर नून लीग ने मैनेज किया, बंदोबस्त किया कि लेवल प्लेइंग फील्ड ना हो तो फिर मैं शिकायत उन्हीं के खिलाफ करूँगा। अगर किसी और ने किया होगा तो फिर मैं वो किसी और का नाम ले रहा होता, मगर मैं स्पेसिफिकली जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लेवल प्लेइंग फील्ड के एतराज़ात हैं वो एक सियासी जमात के हवाले से है।